رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 23ویں مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا کسی کا مقولہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ہے۔ اس کو آپ اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مین گیٹ ہے۔ گویا کہ جو آدمی اپنے والد کو خوش رکھے گا وہ مین گیٹ سے جنت میں داخلے کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، چاہو تو ضائع کر دو، یعنی اگر حق نہیں ادا کرو گے تو تمہارا استحقاق بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ماں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدم کے پاس جنت ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد کے سفر میں جانا چاہتا ہوں، مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ صاحبہ ہیں؟ کہ جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس ان کی خدمت میں لگے رہو، اس لیے کہ ان کے قدم کے پاس جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، یعنی ان کی جتنی خدمت کرو گے، ان کو جتنا خوش رکھو گے تو انشاءاللہ جنت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اور بھی بعض روایات میں والدین کو جنت کا دروازہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حقوق کو بجا لائیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے دل کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیا یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے؟ اس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں تو یہ نتیجہ نکلا کہ متعدد ضعیف روایتوں سے اس جملے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی شرح کرتے ہوئے حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ بسا اوقات آدمی معاشی تنگیوں کی وجہ سے بد عقیدی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ نافرمانی کے علاوہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ فقر بھی آدمی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا اعوذ بک من فقر ینسینی، اے اللہ میں آپ سے ایسے فقر سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بالکل بھلا دے، مٹا دے۔ تو یہ بڑی ذلت کی بات بھی ہے اور آدمی کے لیے بڑی پریشانی اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال بھی اس کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی فقر آدمی کو
کفر کی دہلیز تک بھی پہنچا دیتا ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی میں پیسے ڈالے تھے، رقم تو جمع کی 85,000 لیکن ملے ہمیں 1,00,000، تو زائد پیسوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جو 15,000 روپے آپ کو زائد ملے ہیں یہ سراسر سود ہیں، حرام ہیں، انہیں انہی کمیٹی والوں میں تقسیم کرنا لازم ہے جن کے پیسے کٹ کٹ کے ہمارے پاس آئے ہیں، انہی کو لوٹانا ضروری ہے، انہیں صدقہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے مستحق معلوم ہیں، انہی کو لوٹایا جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی کچھ رقم موصول ہوئی، تو کیا مرحوم کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دی جائے جبکہ ان کی اہلیہ بچے کوئی موجود نہیں ہے، کوئی وصیت بھی نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو کوئی وارث ہے یا نہیں، دور قریب کا، پہلے پوری تلاش کی جائے گی، ددیالی وارث ہو، ننیالی وارث ہو، اگر کوئی بھی وارث مل جائے تو یہ رقم اس کو دی جائے گی جو اس کا مستحق ہے۔ اگر بالفرض ساری تلاش کے باوجود ان کا کوئی وارث نہیں ملتا، نہ ادھر نہ ادھر، تو اب ان کی طرف سے برائے ایصال ثواب صدقہ کر دیا جائے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بال اور ناخن کو کوڑے دان میں ڈالنا کیسا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کوڑے دان میں اور خاص طور پر گندگی کی جگہ پر یہ ناخن وغیرہ نہیں ڈالنے چاہیے، زمین میں دفن کر دیا جائے، سب سے بہتر شکل ہے، کیاری میں ڈال دیا جائے یا کسی پاک جگہ پر ڈال دیا جائے۔ اور اسی طرح پوچھا ہے کہ جب مسواک گھس کر چھوٹی پڑ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بھی کسی جگہ پر دبا دیا جائے یا کسی پاک جگہ پر ڈال دیا جائے، گندگی میں نہ ڈالیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہیکر نے نیٹ بینکنگ سے کچھ لوگوں کے موبائل ریچارج کیے، جس میں پیسے ٹوٹے نہ ہونے کی بنا پر 1-1 روپیہ ان کا باقی رہ جاتا تھا، انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا اور اکثر لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں، تو اس پیسے کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ اتنے پیسے رہنے پر کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، تو گویا یہ ان کی طرف سے دلالتاً اجازت ہوتی ہے، آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی آپ سے پھر مطالبہ کرنے آ جائے کہ میں نے اتنے کا چارج کرایا تھا، اتنے پیسے تمہارے پاس رہ گئے تھے، تو اسے دے دیجیے گا۔ اگر کوئی نہ آئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی تقاضا نہیں کرتا ہے، عموماً عرف یہی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ منہ پر قے کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، وضو ٹوٹ جائے گا، اور روزے کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر خود بخود قے آئے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قصدن قے کی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایک سوال کیا گیا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے تیسری چوتھی میں، اگر ملا لیں گے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ اور پوچھا ہے سنت کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے؟ سنت کی تیسری چوتھی میں یا نفل کی تیسری چوتھی میں سورت ملانا واجب ہے، اگر چھوڑ دو گے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، فرض میں نہیں ہے، سنت اور نفل میں ہے۔ اگر کوئی شخص من چاہی نماز پڑھے اور رب چاہی نہ پڑھے، یعنی جب جی چاہ پڑھ لی، جب جی چاہ نہ پڑھی، اور سمجھانے کے باوجود بھی نماز پابندی سے نہ پڑھتا ہو، تو ایسے شوہر پر بیوی کے لیے کچھ سختی کرنے کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
حکمت عملی کے ساتھ بیوی کو چاہیے کہ نماز کی طرف ترغیب دلاتی رہے، اچھے انداز میں کوشش کرتی رہے، لیکن ایسا سخت رویہ نہ اپنائے کہ اور لینے کے دینے پڑ جائے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ دعا بھی کرے اور اچھی تدبیر بھی کرے، ایسی صورت نہ اپنائے کہ آپسی رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر جمعۃ الوداع پڑھانے کے لیے مسجد میں نہ آئیں تو ایسی صورت میں مسجد میں معتکف 2 لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو 2 لوگوں سے تو جمعہ قائم ہو نہیں سکتا، کم سے کم 4 آدمی چاہیے، 1 امام 3 مقتدی، اور جب اتنے نہیں آئیں گے تو وہ لوگ ظہر پڑھ لیں، اگر آ جائیں اتنے تو جمعہ پڑھ لیں، نہیں تو وہ ظہر پڑھ لیں۔ اگر اقامت کہنے کے لیے کوئی مرد موجود نہ ہو تو کیا 10-11 سال کا بچہ تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ ایسی صورت میں خود امام ہی کو اقامت کہہ لینی چاہیے، بچے سے نہ کہلوائیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، پھر وہ رشتہ داری کی بنا پر کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں، تو کیا ان سے وہ ہدیہ لینا درست ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دی، وہ زکوٰۃ کے مالک ہو گئے، پھر وہ اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز آپ کو ہدیہ کریں تو کوئی حرج نہیں، آپ کی زکوٰۃ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، پہلے بھی اس کا کوئی جز آ چکا ہے، کہ کیا نابالغ اولاد کو رمضان کا فرض روزہ رکھوانا درست ہے یا نہیں؟ جو اولاد متحمل ہے، اچھی صحت ہے، قوت ہے، آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اگرچہ نابالغ ہیں، تو ان کو عادتاً روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں یا بہت کمزور ہیں ان کو روزہ نہیں رکھوایا جائے گا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بعض مرتبہ بہت چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوا دیا جاتا ہے، 6-7 سال کے بچوں سے، بیچارے بھوک پیاس سے تڑپتے رہتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ سحر و افطار کے لیے کیا مسجد کے اعلان کا انتظار ضروری ہے یا اپنی گھڑی کا اعتبار کافی ہے؟ اصل تو اپنی گھڑی کا اعتبار ہے، لیکن اگر انتظار کر لیں تاکہ پوری طرح اطمینان ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر بیوی اعتکاف میں ہو تو کیا میاں بیوی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں؟ رہ تو سکتے ہیں، لیکن پاس لیٹنا جائز نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں، کیونکہ یہ اعتکاف کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، مفسد اعتکاف صورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے قریب نہیں لیٹنا حالت اعتکاف میں۔ اگر رمضان المبارک کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ عید کے بعد جب سہولت ہو تو ادا کر لیں۔ ایک بوڑھا شخص کمزوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا اور حالات کی تنگی کی وجہ سے کفارہ بھی نہیں ادا کر سکتا، اس کی بھی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ استغفار کرتا رہے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا رہے تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں 21ویں شب کو کسی وجہ سے اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا تو کیا میں اب کسی شب میں اعتکاف کر سکتا ہوں، یا اسی طرح عورت اپنی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوگا، یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسنون اعتکاف وہی ہوتا ہے جو پورے 10 دن کا ہو، 20 تاریخ کو غروب سے پہلے بیٹھا جائے اور پھر چاند دیکھ کر کے اٹھا جائے،
وہی مسنون اعتکاف ہوتا ہے۔ اس سے کم کا جو اعتکاف ہے وہ نفلی ہے۔ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے یا عورت اپنے معتکف میں رہے گی وہ اعتکاف ہوگا، اور جب وہ وہاں سے نکل کر کے آ جائیں گے تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایسے نفلی اعتکاف کی کوئی قضا بھی لازم نہیں ہوتی ہے۔ جب تک رہو نیت رکھو کہ ہم یہاں پر اعتکاف میں ہیں، جب نکل آئے تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔